اس امت کے پیچھے نبی کا بہتا خون بہا ہے، اس امت کے پیچھے نبی کی قربانیاں لگی ہے۔ باپ دادا کی کمائی کی برکت سے بنائی ہوئی جائیداد کو ایک انچ کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں، ہماری زبان کہتی ہے کہ اگر میری کمائی ہوئی زمین کو تو ایک انچ تو کیا 2 بالش بھی لے لیتا، پوری زمین بھی لے لیتا، میں برداشت کرتا، لیکن یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کیسی قربانیاں دی ہے، اس لیے میں ایک انچ کی بھی قربانی نہیں دے سکتا۔ حضرت نے فرمایا، تم اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی جائیداد کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر آج کیسے گوارا کر لیا ہے اور کیسے تیار ہو گئے ہو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کی خون پسینے کی کمائی اور اپنے صحابہ کی لاشوں پر بنی اس امت کو گمراہ ہوتے ہوئے، بہکتے ہوئے اور بھٹکتے ہوئے اور ارتداد کی راہ پر چلتے ہوئے کیسے برداشت کر گئے کہ وہ نبی کہ جس کے سامنے یہودی عورت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام بےتاب ہو گئے، تڑپ گئے، اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اور صحابہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ تو نبی نے فرمایا، ہے تو ایک انسان، ہمارے ہوتے ہوئے یہودیت پر مر چکی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہودیت پر مر چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ فکر، وہ گرہن دیکھو کہ رسول اللہ کے کان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ یہ جملہ سن سکے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد فرید جہنم کے حوالے ہوا ہو، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے اسی امت کے آنکھوں کے سامنے جو نبی کی محبت کا دم بھرتے بھرتے اس کی زبانیں نہیں تھکتی، اس کا جسم نہیں تھکتا، اسی امت کے سامنے نبی کی امت اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے اپنے دین و ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے، اور یہ امت ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا اس امت کو احساس نہیں ہے کہ کل حشر کا میدان قائم ہوگا، حوض کوثر پر رسول اللہ کا سامنا ہوگا، پیغمبر دامن پکڑ لیں گے کہ بتا ظالم، جس دین کے لیے میں نے فقر و فاقہ برداشت کیا، جس دین کے لیے مہینوں میرے گھر چولہا نہیں سلگتا تھا، جس دین کے لیے میرے 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھے، جس دین کے لیے میں نے اپنے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم کے بسائے ہوئے شہر کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا، جس دین کے لیے میں نے اپنے جسم کو لہو لہان کیا، جس دین کے لیے میرے بلال کو تپتی ہوئے ریت پر لٹایا گیا، میرے خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، جس دین کے لیے میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اس دین کا جنازہ تیری آنکھوں کے سامنے لٹ رہا تھا، پٹ رہا تھا، امت آسانی کے ساتھ ارتداد، کفر، شرک، الحاد اور زندقہ اور گمراہی کی ڈگر پر چل رہی تھی۔ اس وقت میں تو اپنی 2 روٹی اور 2 بوٹی کے چکر میں پڑا ہوا، اپنی ایک بالش کے جہنم کی آگ کو بجھانے میں پڑا ہوا۔ میرے بھائی تھوڑا سا تصور کیجئے، وہ منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیجئے، پیغمبر کا سامنا ہوگا، پیغمبر دامن پکڑ لیں گے ہمارا۔ آج کس تیزی کے ساتھ امت کی بیٹیاں، امت کے بیٹے، امت کے جوان ارتداد کی راہوں پر ہے۔ اس وقت میں مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، اس وقت میں مسئلہ بے نمازی کا نہیں ہے، اس وقت میں مسئلہ داڑھی ٹوپی کا نہیں ہے، اس وقت میں مسئلہ تو کفر اور اسلام کا ہے، اس وقت میں تو مسئلہ ارتداد اور ایمان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ یہ حالات اتنے بدتر